الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر۔ رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر۔ جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا۔ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت۔ رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا۔ نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی۔ ہے غیر ممکن کہ اس کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی۔ قسیم جنت قسیم کوثر قسیم جنت قسیم کوثر
قسیم دنیا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، فقط سہارا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ تمام حمدہ ثنا تعریفاں اس رب کائنات دے واسطے جس مال کے لم یزل نے مینوں توہانوں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہون دا شرف بخشے، اور اللہ رب العزت نے میرے تہاڈے قلوب و اذہان دے اندر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محبت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سانوں اس محبت دے اندر ہی زندہ رکھے اور اس محبت تے موت دے۔ ان گنت درود و سلام نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، آج رمضان مبارک دی 6 تاریخ یعنی چھٹا روزہ ہے، آج 6واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک نو تمام امت مسلمہ دے واسطے باعث رحمت و برکت بنائے اور امت مسلمہ دی بخشش دا ذریعہ بنائے۔ جو احباب اس ماہ رمضان دے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے استقامت عطا فرمائے اور انہوں دے روزے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جو شرعی عذر دی وجہ تو روزے نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے اور انہوں دے حال تے رحم و کرم فرمائے، اور جو اپنی ہڈ دھرمی دی وجہ تو رمضان دیاں برکتاں حاصل کرن تو محروم نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، جڑی آیت کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے،
اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وساطت دے نال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے ایک بات دا مطالبہ کیتا ہے اپنے بندیاں دے کولوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تواڈے اندر زندگی گزاری اور اس زندگی دے اندر اتار چڑھاؤ بھی آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت دی وحدانیت دے اندر لوگاں نے میرے تے ظلم و ستم بھی کیتے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کفار مکہ دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے شہر بھی چھڑیا، گھر چھڑیا، اور مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ دی منشا بھی سی جس وقت اللہ تعالیٰ دا حکم آیا آپ نے ہجرت فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ ہونے دے باوجود کسی بات تے مطالبہ نہیں کیتا، دعوت و تبلیغ دے معاملے دے اندر کوئی اجرت دا مطالبہ نہیں کیتا، انہاں تے احسان کیتے اور وہ احسان مند بھی سن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بظاہر انہوں احسان مند سن۔ کفار مکہ اپنی امانتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول رکھ دے سن، لیکن اس دے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معاملے دے اندر کوئی مطالبہ نہیں فرمایا، اور ایک بات دا اعلان کیتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا لوگو میری آل دے نال محبت و مودت رکھنا، اور اے ایمان دا جز ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ جس بندے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت ہے یا محبت دا دعوی ہے، انہوں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے نال محبت کرنی ہوے گی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن دا دعویٰ کرے لیکن آپ دی آل نال محبت نہ کرے تو محبت قابل قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال تے محبت کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے نال محبت نہ کرے تو وہ بھی محبت قابل قبول نہیں۔ میں ایتھے ایک مثال پیش کرنا اور اس تو بعد میں اپنی گفتگو نو اگے لے کے چلنا وقت نزاکت دے پیش نظر۔ صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت دے اندر کس طرح لازم ہے؟ عبادت دے واسطے یعنی نماز دے واسطے نماز چاہے نفلی ہوئے چاہے فرضی ہوئے، چاہے فرض عین ہوئے تے چاہے فرض کفایہ ہوئے، منہ کدھر نو کرنا ہوئے گا؟ قبلہ وال۔ اگر کوئی بیت المقدس نو منہ کر لوے تے کیا ان دی نماز ہو جائے گی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس وال منہ کر کے بھی نمازاں پڑھیاں نے، لیکن اج اگر کوئی بیت المقدس نو منہ کر کے نماز پڑھے تو کیا ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ انور ول کوئی منہ کر کے نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت دی عبادت دے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکن دے واسطے ضروری یہ وے کہ منہ قبلہ وال ہوے، منہ قبلہ وال ہوے۔
اور پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہے۔ اسی طرح ہی اہل بیت اطہار دے نال محبت کرن دے واسطے لازم ہے کہ وہ محبت اصحاب دے نال بھی ہوئے، صحابہ دا ادب دل وچ ہوئے، صحابہ دا ادب دل دے اندر ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال محبت کیتی جائے تے محبت قبول ہوئے گی، ورنہ وہ محبت منہ تے مار دیتی جائے گی، وہ محبت قابل قبول نہیں ہوئے گی جڑی صحابہ دی محبت تو ہٹ کے اہل بیت نال محبت کیتی گئی۔ اور صحابہ دے نال محبت اہل بیت دی محبت تو ہٹ کے کیتی گئی تب ہی محبت قبول نہیں ہوئے گی۔ دوویں محبتاں لازم و ملزوم نہیں، اور دوویں محبتاں سے کیوں کہ دونوں ہستیاں دے نال کیوں محبتاں کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی وجہ، کیونکہ صحابہ دی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے، اہل بیت اطہار دی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہے۔ لیکن میں افسوس دے نال بات کہنے پیندی، اج کچھ لوگاں نو اپنی نسبت دا تے بڑا خیال ہے، اپنی نسبت دا تے بڑا ہی دھیان ہے، اپنی نسبت تے، اپنی نسبت دی تے بڑی فکر ہے، لیکن پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت تے اکھاں بند کیوں ہو جاندیاں نے؟ حالانکہ اپنی نسبت تو پہلے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دا خیال رکھنا پائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال نسبت کندی کندی ہے۔ تو میں اہل بیت اطہار دے وچوں اج ایک ہستی دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور یہ ہستی ہے جس نو میرے اور آپ دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر دا ٹکڑا فرمایا ہے، اپنے جگر دا ٹکڑا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نے انہوں اذیت دیتی انہیں مینوں اذیت دیتی ہے، جس نے اس نو تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی ہے، اور جس نے انہوں راضی کیتا ہے انہیں مینوں راضی کیتا ہے، اور جس نو میری فاطمہ نے پسند فرمایا ہے انہوں اساں پسند کیتا ہے، تے جس نو میری فاطمہ نے نا پسند کیتا وہ سانوں بھی نا پسند ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی سیرت بھی، آپ دی سیرت بھی، صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے، میں پہلے جڑے اشعار پڑھے نے وہ حدیث دا ترجمہ ہے، اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ تمام صحابہ دے وچوں، تمام اہل بیت دے وچوں میں کسے نو بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ نہیں دیکھیا، سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ اہل بیت اطہار دے وچوں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ صورت دے اندر بھی سن، سیرت دے حوالے دے نال بھی سن، گفتار دے حوالے دے نال بھی سن، رفتار دے حوالے دے نال بھی سن، اور مجلس دے حوالے دے نال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سن، اور گفتگو دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سن۔ اس واسطے نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، سائم چشتی نے بہت پیارا نقشہ کھینچی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سورت دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سن، سیرت دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشابہ سن، اور بلکہ پورا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نقشہ سن۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہومن بھی کیوں نہ۔ اور یہ بھی بات ذہن وچ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام بیٹیاں دے وچوں 4 بیٹیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ کتنیاں نے؟ کنیاں نے؟ 4 بیٹیاں۔ اج تے کچھ ساڈے لوگ بھی وہ بارڈروں پار قوم دی دگت تے چل پے نے، وہ بھی اپنی کتاباں چ لکھن لگ پے نے ایک بیٹی، پیر سنیاں دے دعوی سنیت دا، لیکن اپنی کتاباں چ لکھا ہے نبی دی ایک بیٹی۔ اللہ ایسے پیراں تو محفوظ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ 4۔ اور یہ اہل سنت و جماعت دیاں کتاباں چ نہیں بلکہ انہاں دیاں کتاباں چ بھی موجود نے، میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں اور دکھا سکنے ہاں، انہاں دیاں کتاباں دے وچ بھی موجود نے جڑے مندے نہیں۔ جے کدی گھر تلاش کرنا اپنی منجی تھلے ڈنگوری مار لین تو انہاں دی کتاباں دے وچ بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیٹیاں دے وچوں سب تو چھوٹیاں بیٹیاں نے عمر دے حوالے دے نال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو زیادہ محبوب نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماندیاں نے کہ ابو عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی دے نال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، اور میں جا کے پوچھیا ام المومنین دے کولوں۔ آپ فرماندے نے کہ میں اپنی والدہ اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں پوچھیا کہ لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندے نال محبت کردے نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو زیادہ محبوب کون نے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاں جڑی محبوب ہستی ہے نا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ فرماندے نے کہ پھر میں پوچھیا کہ مرداں دے وچوں سب تو زیادہ محبوب کون نے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ مرداں دے وچوں انہاں دے شوہر یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس قدر محبوب نے، اس قدر محبوب کہ حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آندیاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے استقبال دے واسطے کھڑے ہو جاندے، کھڑے ہو کے استقبال کر دے۔ اور اسی طرح ہی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف لے آندے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے استقبال واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر دی پیشانی تے بوسہ دیں دے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تو یہ بھی ثابت ہویا کہ بیٹیاں نال جس وقت محبت کیتی جائے تے بیٹیاں دے رخسار نہیں بلکہ بیٹیاں دی پیشانی چمی جائے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دستے مبارک نو بوسے دیندیاں سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں نو چومدیاں سن، بوسے دیندیاں سن۔ اور چمن دے اندر حدیث آ گئی تو میں ایک اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمل آپ احباب دے سامنے رکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد سن 11 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال مبارک ہو جائے، اور سن 11 ہجری دے اندر ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال مبارک تو 6 مہینے بعد
اور یہ تے بظاہری وصال ہے، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال سبب جڑا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدائی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدائی ہے حقیقتاً دے اندر تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دن آپ اندرونی طور پہ اس دن ختم ہو چکی ہیں سن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتقال ہویا ہے، آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تدفین تو بعد واپس آئے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو آ کے دلاسے صحابہ کرام اہل بیت اتحاد دے کچھ افراد نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دلاسے دیتے، ہمدردی فرمائی تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دے کولو پوچھیا کیا تساں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دفن کر دیتا ہے؟ حدیث کے الفاظ موجود نے، کیا تساں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دفن کر دیتا ہے؟ تو صحابہ نے جس وقت ہاں کیا نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث پاک مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دیتی ہے، تو آپ نے کہا آ بھری اور فرمایا کیا تو آڈی محبت نے گوارا کر لیا ہے کہ اپنے محبوب نو من سینکڑا من مٹی دے تھلے دب کے آ گئے ہو، اپنے محبوب دے اتے مٹی پان نو تو آڈی محبت نے گوارا کیتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا ہن دل دے کنا دے نالے بات سننا، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر انور تے جاندیاں اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر انور تو مٹی اٹھا دیاں اور مٹی اٹھا کے پھر انہوں سونگ دیاں اور اس مٹی نو چوم دیاں اور سونگ کے فرما دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر نصیب ہو دے جس نو آپ دی قبر انور دی مٹی سونگن واسطے مل گئی ہے، انہوں دنیا دی اور کسے خوشبو دی ضرورت نہیں ہے جس نو آپ دی قبر انور دی مٹی مل گئی ہے۔ آج تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پر انوار ول منہ کر کے اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور دو سلام پڑھے تو ان تے بدعت و شرک دے فتوے لگ دے نے، میں کہنا کہ پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فتویٰ کی لائے گا جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر انور دی مٹی نو چک کے سنگے آئے اور آپ دا عقیدہ ایسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی الفاظ موجود نے جنہاں دا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ جس نو آپ دی قبر انور دی مٹی سنگن واسطے مل گئی ہے قیامت تک پھر انہوں کسی دی دنیا دی کسی خوشبو دی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی خوشبو دا محتاج نہیں ہے گا۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی سیرت دے اندر آندا ہے کہ آپ اکثر دن روزے دے نال ہوندیاں، اکثر روزہ رکھ دیاں، نفلی روزے کثرت دے نال روزے رکھ دیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیرت دے ہر پہلو نو اپنایا ہے آپ نے اور رات نو سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ تو حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماندے نے کہ ساڈی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رات نو مسلے تے کھڑیاں ہو جاندیاں اور پوری رات بیت جاندی آپ دی ایک رکعت مکمل نہیں سی ہوندی، رات بیت جاندی، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے نال اور اس محبت دا پھر اللہ نے ثمر کی عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے دے اندر مالدار سن، مکے دے اندر بھی بڑے مالدار سن اور انہوں نے ایک مرتبہ چاہیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت اپنے گھر کرن دا شوق ہویا، اکثر دعوت پکاندے سن لیکن اے عجیب دعوت سی، اے انوکھی دعوت سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنے اس غلام دی دعوت نو قبول فرماؤ، آج آپ دی دعوت ہے میرے گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرامہ تشریف لے آ رہے ہیں،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے پیچھے نبی پاک دے قدماں نو گرندے آ رہے ہیں، نبی پاک دے قدماں نو گرندے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دولت تو لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے گھر تک جتنے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجا فرمائے، ایک ایک قدم تے سیدنا عثمان غنی نے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے، ایک ایک غلام آزاد کیتا۔ اس دعوت دی خبر جس وقت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول آئی تو آپ اپنے سر دے تاج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں میاں بیوی اپنے گھر دے اندر گفتگو فرما رہے نے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آج عثمان غنی نے بڑی شاندار دعوت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک ایک قدم جو تے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے۔ کاش کدی ساڈے کول مال ہوندا تے اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس طرح دعوت کردے۔ سجدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تھی کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دعوت دیو، دعوت دیو۔ فرمایا فاطمہ ساڈے کول مال نہیں، غلام نہیں، اسی نہ غلام نہ ساڈے کول غلام نے، نہ اسی غلام خرید کے آزاد کر سکنے ہیں بظاہرن۔ فرمایا جاؤ تسی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دعوت دیو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، عرض کیتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج آپ دی دعوت علی دے گھر ہے، آپ دی بیٹی دے گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت نو قبول فرمایا، دعوت نو قبول فرمایا۔ گھر دے اندر جو کچھ ہے سی کھجوراں یا ستو یا جو بھی کھانا میسر سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے پیش کیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کھانا رکھیا، آپ کمرے دے اندر تشریف لے گئیاں، سجدے دے اندر سر رکھیا، رب العالمین دا دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیتی مولا تو جاننا ہے عثمان مالدار مکے اور مدینے دا رئیس ہے، انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک ایک قدم تے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے۔ مولا میرے کول بظاہر مال نہیں، اسی ایک ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے، لیکن یا اللہ میں تیرے نبی دی لخت جگراں، میں تیرے نبی دی بیٹیاں، میں تیرے نبی دی اہل بیتاں، میں تیرے نبی دی نور نظراں، یا اللہ میری دعا نو قبول فرما، میں بظاہر دنیا تے غلام آزاد کرن جوگے نہیں، یا اللہ لیکن تو کرم فرمائے تے تیرے خزانے دے اندر کمی کوئی نہیں۔ عثمان نے دنیا دے غلام آزاد کیتے، مولا میری دعا نو قبول فرما، میرے ابا جان دے ایک ایک قدم تے جہنم دے وچوں دوزخیاں نو آزاد کر دے۔ سجدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سجدے دے اندر سر رکھیا ہے تے پھر میرے آقا کریم دی لخت جگر ہوئے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دا دروازہ کھٹکھٹائے رب موڑ دے گا۔ عثمان نے بظاہر دنیا دے غلام آزاد کیتے، دنیا تے آزادی دیتے، لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ دعوت تو قربان جاواں، آپ نے پھر وہ غلام آزاد کیتے نے جڑے نہ دنیا تے رہ غلام رہے نہ آخرت دے اندر غلام رہن گے، جہنم تو آزاد کروا دیتے نے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جڑی منقبت دا آخری مصرع میں پڑھ رہا سا، شاید کچھ لوگوں نے اس مصرے تے تعجب ہویا ہوئے گا، میں اس کی وضاحت کرنا چاہنا۔ فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ، ہے میرا دونوں
جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ اس بات تے کئیاں نوں کڑن ہوندی، اور یہ بات ذہن وچ رکھو، جب تک دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت نہ ہوئے، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ میری تہاڈی تے عبادت بھی اہل بیت اطہار دی نظر رحمت دے نال ہونی ہے، انہاں دی محبت دی وجہ تو میری تہاڈی عبادت قبول ہونی ہے۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ اے وے کہ ساڈے دنیا تے بھی سہارا نبی دی آل ہے، قبر دے اندر بھی حشر دے اندر بھی سہارا نبی دی آل ہے، نبی دی آل ہے۔ آپ دی محبت دے نال ہی قبر دے اندر نجات ملنی ہے، تے آپ دی محبت دے وجہ تو ہی حشر دے اندر بھی نجات ملنی ہے، اور ہوئے بھی کیوں نہ، اور یہ سہارا سی رکھیے بھی کیوں نہ، ہوئے بھی کیوں نہ، کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور حدیث سے پاک دے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح دی مانند نے، کشتی نوح دی مانند نے، جڑا اس کشتی دے اندر سوار ہویا وہ بچیا سی، تے جڑا کشتی چ سوار نہیں ہویا وہ پاویں نوح دا پتر سی ہلاک ہویا ہے۔ اس بات نو ذرا توجہ نال سننا، کشتی دے اندر سوار نہیں ہویا تے نوح دا پتر ہے لیکن بچیا نہیں، ہلاک ہو گیا ہے۔ اور کشتی دے اندر سوار ہون تو مراد کی ہے، اج بھی جڑا کشتی اہل بیت دے اندر سوار ہوئے گا، یعنی دین دے اتے اس طرح عمل کرے گا جس طرح اہل بیت اطہار نے کر کے دکھایا، جس طرح اہل بیت اطہار نے۔ اچھا اہل بیت نے تے جنہاں نال محبت کیتی ہے، اگر اسی انہاں نال بغض رکھیے تے کیا کشتی نوح دے کشتی اہل بیت تے سوار ہو جاواں گے؟ جنہاں نال محبت اہل بیت نے کیتی ہے، اگر کوئی انہاں نال بغض رکھے تے کیا اہل بیت دا محب ہے؟ ایمان نال دسنا۔ تے امام حسن و حسین نے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی نے جنہاں نال محبت کیتی، جنہاں نال صلح کر لئی، اور جنہاں دے حق دے وچ ووٹ دے دیتا ہے، کھڑے ہو گئے، اگر کوئی اونا دے نال بغض رکھے تے کیا اہل بیت دا محب ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے اے ونڈ کر دیتی ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی مانند نے، جڑا سوار ہوئے گا بچے گا، وہ نجات ہو پائے گا، جڑا رہ گیا نوح دا پتر ہے گا سی تے بیٹھا نہیں، ہلاک ہویا ہے۔ لہذا اگر نجات چاہتے ہو، اگر قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت چاہتے ہو، تے پھر او طرز عمل دے نال زندگی گزارنی پائے گی، پھر اونا نال محبت کرنی پائے گی جنہاں نال اہل بیت نے محبت کی تھی، اونا نال بغض رکھنا پائے گا جنہاں دے نال اہل بیت اطہار دا بغض سی، جنہاں نو اہل بیت اطہار نے پسند نہیں کیتا، انہاں نو اسی بھی پسند نہیں کرتے، تے جنہاں دے نال انہاں نے محبت کر لئیے او خواہ کوئی بھی ہوئے، اسی اس واسطے محبت کرنے ہیں، اہل بیت نے محبت کرنی ہے، اسی اس واسطے انہاں دے نام تے اپنے سر نو جھکا دینے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار نے صلح کر لی ہے۔ اس واسطے دوستو جنہاں دے نال اہل بیت دی محبت ہے، انہاں نال محبت ہوئے گی تے بیڑا پار ہوئے گا، جنہاں دے نال اہل بیت اطہار نے جنہاں نو ناپسند کیتا ہے انہاں دے نال بغض ہوئے گا، اور اے ہی محبت دا معیار ہے، اے او محبت ہے جڑی اللہ واسطے بھی تے او بغض ہے جڑا اللہ واسطے بھی۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت رکھو تے اللہ واسطے، بغض رکھو تے اللہ واسطے، او محبت بھی قیامت دن نجات دا سبب بنے گی اور او بغض بھی نجات دا سبب بنے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تانوں سب نو
اہل بیت اطہار دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار دے نقشہ قدم تے چل کے زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔